ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے شہر کراچی سے ٹیلی فون لائن پر جناب علامہ سید صادق رضا تخوی صاحب موجود ہیں. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ بہت مشہور و معروف ذاکر اہل بیت ریسرچ اسکالر ہیں. قبلہ، آپ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج مفتی صاحب؟ الحمدللہ. قبلہ، آج ہم کوشش کریں گے آپ سے اس کے اوپر اس بابت گفتگو کریں کہ عزاداری کا کیا تاریخ ہے، وہ کب سے شروع ہوئی اور کس طرح سے اس کا کیا محل وقوع تھا اور اس کے اعزاز و مقاصد کیا ہیں. تو ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس کے اوپر گفتگو کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلیہم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی عبادات اور عزاداری کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین سامعین جو کہ اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں یہ پروگرام دیکھنے جا رہا ہے، سب کی درخواست کر کے اپنی دعاؤں میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو ضرور یاد رکھیں. آپ جنہیں قدیم ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، لہٰذا جو اصل وارث ہیں، جو زمین کے وارث ہیں، جو قرآن کے وارث ہیں، ان کی ضرور تعظیم کے لیے ضرور دعا کریں. وہ آپ کی طرف ان کو اپنی طلبات اور ضرور کے ساتھ ضرور شامل کریے. امام کی دعا ہے، امام کی آپ سے رسپیکٹ ہے. دیکھیے، کوئی بھی واقعہ جب بھی تاریخ میں رونما ہوا ہے تو اس کے علاوہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پذیر ہوتا ہے. اس واقعے کو انجام دینے والے کچھ ہوتے ہیں، پھر اس واقعے کو آگے پہنچانے والے کچھ افراد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے واقعہ کربلا کی تاریخ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو 1400 برس پہلے مارے کے وجود میں آیا. دنیا اس واقع کربلا کے نام سے بنتی ہے. اس بنا پر واقع کربلا کے اسباب ہیں اور ان اسباب سے روشنی واقع کربلا کو جانچا جائے گا. رہی جہاں تک بات عزاداری کی، تو عزاداری در حقیقت ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو اس واقع کربلا کے تسلسل میں لکھی جاتی ہے. عزاداری در حقیقت وہ تحریک ہے، وہ روش ہے، وہ اسلوب ہے جو واقع کربلا کی مظلومیت کو، امام حسین علیہ السلام کے مقام و منزلت کو اور امام حسین سمیت ان کے تمام شہداء اہل بیت کے پیغام کو ان تک پہنچاتی ہے اور ظالم کو بے نقاب کرتی ہے. اس بنا پر عزاداری کی صدر در حقیقت 10 محرم کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے شروع ہو گئی. یعنی میں یوں کہوں کہ جس طرح رسول اللہ انسانیت کو ارتقاء کی جانب لے جانے آئے تھے، جس طرح امام علی اور جناب زہرا نے انسانیت کے ارتقاء کی کوششیں کی، امام حسن نے کوششیں کی، تمام اہل بیت کی کوششیں کی، اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو اہل بیت سے وابستہ ہے وہ انسانیت کو ارتقاء کی طرف لے جانے والی ہے. چھوٹی سی مثال میں ضرور منتخب غیبت عارف سنجیدہ جمہوری آدمی ہیں اور میرے سامعین بھی ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پر جوانگی کے یورپ کینیڈا میں بات کرنا زیادہ ہے یورپ میں. وہاں پہ لوگ میچور ہیں اور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. دیکھیے، ایک اس کا نام ہے مولا علی کا اور ایک ہے ذات ہے مولا علی. دوسرا فرق یہ ہے کہ مولا علی ایک شخصیت کا نام ہے، کتاب نہج البلاغہ ان کے کلام سے مجموعہ ہے. یعنی علی گویا نہج البلاغہ ہے جو خاموش ہے اور نہج البلاغہ وہ بولتا ہوا علی ہے جو مولا کائنات کا مجموعہ ہے. کیا کوئی انسانی تصور کر سکتا ہے کہ مولا کائنات کے کلام اور مولا کی ذات میں کوئی فرق ہے؟ انہیں مقاصد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. جہاں مولا لے جانا چاہتے تھے وہیں نہج البلاغہ لے جانا چاہتی. جو کام مولا کرنا چاہتے تھے وہی کام نہج البلاغہ اپنی خطبات اور تمام بیانات سے شروع کرنا چاہتی. اس میں کوئی فرق نہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ ہوں، ان کے مجموعہ خطبات اور احادیث ہوں تو جو مقصد رسول ہے وہی مقصد کلمات رسول ہے. جناب زہرا کا خطبہ
جو مقصد فاطمہ ہے وہی مقصد کلام فاطمہ ہے، جو مقصد حسین ہے وہی کلام مقصد حسین ہے. بس اگر یہ بات ثابت ہو جائے اور یہ فارمولہ ثابت ہو جائے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بالکل بالکل صاف آ رہی. تو یہ بات واضح ہو جائے تو پھر ہماری سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ جو مقصد حسین ہے وہی مقصد عزاداری ہے. جہاں امام حسین لے جانا چاہتے بہت ہیں خوبصورت. وہیں عزاداری لے جانا چاہتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لہٰذا امام حسین کا مقصد تھا انسانیت کا ارتقاء، معراج انسانیت. عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے. ہاں اور انشاءاللہ ہمارا ایک خمسہ ہے یہاں پہ کراچی میں، اس میں ہم نے اپنا عنوان رکھا ہے زینب زمزم ولایت. زمزم ولایت. سبحان اللہ زینب کے جو خطبات ہیں وہ ولایت کا وہ زمزم ہے جس کا وہ بلا سے جاری ساری ہوا. اللہ اکبر. ایک زمزم لاجواب. اسماعیل کے پیروں سے جاری ساری ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب زینب. ہلو. سبحان اللہ قبلہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات ہے بہت خوبصورت بات ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات ایک زمزم ہے، وہ زمزم ولایت ہے، یعنی ولایت اللہ، ولایت الرسول اور ولایت اہل بیت. اس ولایت کی اصل تجلی جناب زینب کے خطبات میں نظر آتی ہے، جس کی ایک جھلک ہمیں دربار خلافت میں جناب زہرا کے خطبے میں نظر آتی ہے. وہی جھلک ہمیں جناب زینب کے خطبات میں نظر آتی ہے. اور رسول اللہ کی مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، فرمایا تھا کہ مسلمانوں سے رسول اللہ نے کہا تھا جب جناب زینب کی ولادت ہوئی اور آپ کی آغوش مبارک میں لے جایا گیا تو آپ نے وہاں نام تجویز کیا. اسے فرمایا مجھے امت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس بچی کا احترام کریں، یہ بچی اپنی نانی خدیجہ کس قدر مشابہ ہے. سبحان اللہ. جناب زینب در حقیقت اس زمزم ولایت کے علمبردار ہیں. وہ ولایت جو کربلا میں متجلی ہے، وہ ولایت جس کے حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے ہیں. لہذا عزاداری وہی کام کرے گی کہ جو امام حسین، اہل بیت، قرآن اور خدا کرنا چاہتا ہے. اس بنا پر عزاداری 10 محرم سے شروع ہوئی. اب میں اس میں لغوی اعتبار سے اتنا واضح نہیں ہوں گا کہ عزا کا معنی کیا ہے، اور اس میں ہم قرآن کے دلائل ابھی فی الحال نہیں دیں گے. ہم عزاداری کے اجتماعی فوائد اور اجتماعی ذمہ داری میں بحث کریں گے. عزاداری کا اپنا لغوی معنی ہے قرآن میں روایات میں اس طریقے سے عزا اور عزاداری استعمال ہوا ہے. ہم اس میں فی الحال شامل اس بحث میں وارد نہیں ہوں گے. ہم عزاداری کے جو دوسرے مقاصد ہیں ہم یہاں پہ بحث کرنا چاہتے ہیں. عزاداری کی جو اجتماعی اور سیاسی پہلو ہیں ان کو پھر بحث کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ سوال کریں یا نہیں کریں گے، لیکن میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں جو مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے. یہاں کے لوگ جو ہے مگر ایک چیز جو ابھی سامنے سے نظر آ رہی ہے، چونکہ دشمن بھی اس چیز کو درک کر چکا ہے کہ عزاداری چونکہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور عزاداری جیسے آپ نے کہا نا کہ بالکل یوں سمجھ لیں مقصد حسین علیہ السلام کی ضامن ہے، اور ہر دور میں ہر نسل میں مقصد امام کو لے کے آگے چلی ہے. دشمن نے بھی تہیہ کیا ہے، پورا فوکس کر لیا ہے کہ اس کے اندر دراریں ڈالے. تو آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح سے اس کی حفاظت، بلکہ اس کی کیا یہ ہماری حفاظت کرتی ہے، تو کس طرح ہم اس میسیج کو آگے لے کے پڑھیں؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عزاداری جو ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کو اور ظالم کو نفاق کرنے کا نام ہے. جیسا زینب نے کہا تھا جس کو مٹھاؤ سے بھلا سمجھو، خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. یہ مفہوم کربلا جو ہے کو مٹایا جائے، ایک بات کی ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھیے ایک بہت ہی سادہ سی مثال ہے. ایک شخص جب قتل کرتا ہے کسی شخص کو تو وہ مقتول کہلاتا ہے. پہلے فعل قتل انجام پاتا ہے، بعد میں جو ہے اسے قاتل کہا جاتا ہے، اور جو شخص مارا گیا ہے قتل ہوئے سے مقتول کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک ظالم شخص جب ظلم کرتا ہے کسی دوسرے شخص پر تو وہ پہلا شخص ظالم کہلائے گا، بعد میں دوسرا شخص مظلوم کہلائے گا. جب تک کہ قتل یا ظلم انجام نہ دیا جائے کوئی شخص نہ قاتل کہلائے گا نہ ظالم، اور نہ دوسرا شخص مظلوم اور مقتول کہلائے گا. اس کا مطلب کہ پہلا انجام پانے والا صرف قتل ہے اور ظلم ہے، اور اس کا انجام دینے والا ظالم و قاتل، اور جس پر انجام دیا جا رہا ہے وہ مظلوم اور مقتول ہے. اس بنا پر کربلا
در حقیقت مظلوم کی مظلومیت سے پہلے، مقتول کی مقتولیت سے پہلے ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو لگتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. یعنی پہلے یزید اور ابو یزید نے ظلم کیا ہے، سب سے پہلا آزاداری کا یہ کہ ظلم کو بے نقاب کرو. ظلم بے نقاب ہوگا نا تو بہت مظلومیت کی مظلومیت آشکار ہوتی چلی گئی. اس کے دیکھنے والی کی جو مظلومیت ہے وہ آشکار ہوتی چلی جائے گی. اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاداری کے سب سے بڑا مقصد ہے، اور میں نے کل بھی ایک جگہ بیان کیا تھا کہ اہل بیت نے اس مقصد کا جو بڑا چار ان کے پاس حکمتیں تھیں، چار راہ تھی، چار اصول تھے. پہلی چیز لفظ حسین کو زندہ کرنا تھا. یا حسین، ہائے حسین، واہ مصیبت، واہ حسینہ، عربی زبان میں. دوسرا ذریعہ، تیسرا خطبات، اور چوتھا اشعار کے ذریعے سے. یہ چار اسلوب اہل بیت نے اختیار کیے کہ اس مقصد میں حسین کے خون کو چھپانا چاہا یزید نے، اور یہ بیوقوفی کی یزید کی کہ وہ اہل بیت کو اپنی سلسلے گئے کوفہ اور شام، اور جہاں جہاں یہ کوفہ اور شام میں گئے انہوں نے مظلومیت اہل بیت کو اور حقانیت اہل بیت کو، فضائل درجات اہل بیت کو بیان کیا. اور یزید یہ شکست کھاتی چلی گئی. یزید کے باپ نے کہا تھا کہ دیکھو حسین اتنے بھی اور کچھ لوگوں سے بیعت نہ کرنا، لیکن اس نے ہمارے تخت و تاج میں امام حسین سے بیعت لی اور اس کا خود کو گزرنا پڑا اور خود بھی نابود ہوا، خود کو نابود کیا. چنانچہ یزید نے جب اہل بیت کو قتل کیا، اب یہ کربلا کی مدانی. میں نے کہا کہ آزاداری کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اور بے شک یہ حسن خان سے ہو رہا ہے. پھر جب کوڑے مارے جاتے تھے، جب در تازیانے مارے جاتے میں یہ بتانا تھا کہ ہم حسین والے ہیں، ہم نواز رسول کے ماننے والے ہیں، یہ رسول کا گھرانہ ہے. اسی دل کو یہی چھپانا چاہ رہا تھا، اور اہل بیت نے پہلی حکمت عملی یہ اختیار کی کہ سب وائے حسین واہ مصیبت واہ حسینہ کہیں گے. یعنی خود یہ ظلم کو اشکار کرنا تھا. یزید اپنی تمام تر تخت و تاج، تمام تر ظلم و ستم کے باوجود کہ جس امام کی لاش مبارک کو جو ہے وہ پامال کر دیا تھا، خود اپنے ہی ہاتھوں یہ ارغامال بنتا چلا گیا. بظاہر جناب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، بظاہر امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، لیکن یزید اپنے ہی ہاتھوں کو باندھتا چلا گیا اس اسرا اور اسیروں کے خاصے کے ساتھ. یہ پہلا تھا. یہ لفظ حسین جو ہے آج میں لیکن اہل بیت نے جو ہمیں سادے اصول دیے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. لفظ حسین اس زمانے میں 6 سین یہ نون 4 حرفی لفظ حسین نہیں تھا اردو میں. یہ HUSAIN HUSSAIN حسین، یہ 5 حروف پر مشتمل لفظ نہیں تھا. یہ عربی لحاظ سے 6 سین یہ نون حسین 4 حرفی لفظ نہیں تھا. لیکن حسین کہنا تھا نہیں. اس حسین کے پیچھے توحید ہے، اس حسین کے پیچھے ابیا کی رحمتیں ہیں. السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم وارث محمد اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ. ایک ایک انبیاء کی تحریکیں ہیں اور اس میں قرآن ہے. یہ لفظ حسین میں مظلومیت ہے، اس لفظ حسین میں ظالم، اس لفظ الکار ہے، اس لفظ حسین میں اسلام کا پیغام، اس لفظ حسین میں شریعت کی پاسداری، اس لفظ حسین میں چادر غیرات، اس لفظ حسین میں در حقیقت حسین منی وانا من الحسین چھپا ہوا ہے. اس لفظ حسین میں حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس لفظ حسین میں علی قسیم النار والجنت چھپا ہوا ہے. لیکن پوری تاریخ اسلام پوشیدہ ہے. اب جب یہ حسین کہتے تھے تو اب لوگ کہتے ہیں جی کون حسین ہے؟ جو حسین ہے جو نبی کا رواتا ہے. یعنی آپ بتائیں کہ ایک لفظ، یعنی ایک کوڈ تھا لفظ حسین، اور اس کے ذریعے سے ایک نئی وادی میں، ایک نئی تاریخ میں در حقیقت جو ہے وہ لے جانا چاہتے چہلے گئے. پہلا اصول یہ تھا کہ لفظ حسین کو زندہ کرو. آج ہمیں ضرورت ہے لفظ حسین کے ساتھ اس حسینیت سے چھپے ہوئے گوہروں کو سامنے لانے کی. اس زمانے میں لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حسین کون. جب حسین کہا توحید کو بچانے والا، قرآن کو بچانے والا، شریعت کو بچانے والا، دین محمدی کا محافظ حسین، شریعت محمدی کا پاسباں حسین، خدا کا چہیتا حسین، خدا کا عظیم بندہ حسین، علی کا بیٹا حسین، زہرا کا لال جرارہ حسین، حسن کا بھائی حسین، جوانان جنت کا سردار حسین، آسمان خلق ہوئے انی ما خلقت السماء مبنی ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیر ولا شمسا مضیئا خدا کا کسی بڑا کہ اہل بیت کے لیے یہ حسین ہے. آج ضرورت ہے ہمیں کہ لفظ حسین کے ساتھ ان تمام کمالات حسین، درجات حسین، فضائل حسین، حسنات حسین کو بیان کریں. ضرورت اس بات کی ہے. یہ لفظ حسین پہلی چیز
ہے. دوسری چیز اداکاری میں گریہ شامل تھا. یعنی گریہ در حقیقت یہ بھی کوڈ تھا. جس طرح آپ اپنے موبائل میں اپنے لیپ ٹاپ میں کوڈ لگا کے رکھتے ہیں, کوئی ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتے. جیسے ہی آپ نے اس کو کوڈ کھولا آپ اس نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. لفظ اس میں ایک کوڈ تھا. یہ کوڈ سمجھانا تھا جس سے ہمارے یہاں پنجہ ہوتا ہے نام پر. یہ پنجہ اس بات کی علامت ہوتی ہے پنجیکن پاک کے ماننے والے ہیں, اس لیے کہ پنجیکن پاک کا مطلب رسول اللہ کے دور میں کئی لوگوں کے گھر میں حل نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے, اس میں کون ہے, ازواج نبی بھی شامل ہیں, یہ سب یہ اہل بیت ہیں, یا انفسنا انفسکم ونساءنا نساءکم, اس میں کون کون اہل بیت شامل ہیں, یا آیت ذوی القربى کہ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اس میں ازواج نبی بھی شامل ہیں یا صرف اہل بیت شامل ہیں. تو یہ لوگ پریشان تھے کہ پنجہ ہم اس لیے لگا دیتے ہیں نمبر جو پنجتن کے ماننے والے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین, یہ پنجتن کی یہ کوڈ ہے پنجہ. جو دیکھے کہ سمجھ جائے گا یہ اہل بیت کے ماننے والے جن کے لیے آیت تکفیر نازل ہو رہی ہے, جن کے لیے آیت القربہ نازل ہو رئی ہے, جن کے لیے آیت مودت نازل ہو رہی ہے, جن کے لیے انفسنا انفسکم کی منزلیں ہیں, جن کے لیے آیت تکفیر کی عظمتیں ہیں, جن کے لیے خدا نے حد عطا علی الناس نحن من الدهر لم يكن شيء مذکورہ کا تاج ان کے سر پر رکھا ہے, ان کے لیے ولایت رکھی ہے, ان کے لیے عظمت رکھی ہے. یہ کوڈ ہے. اسی طریقے سے یہ حسین ایک کوڈ ہے در حقیقت کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک نئی وادی میں ایک نئی ایک فضا میں جانا چاہتے تھے, امام حسین جانا چاہتے تھے. اور اس چیز کو جو بنانے والے ہیں, اس کو وضع کرنے والے ہیں جناب زینب اور حضرت امام سید سجاد علیہ السلام. اس ذریعہ میں بھی در حقیقت بہت سی نسبتیں موجود ہے. دامن نمبر گنجش میں انشاءاللہ پھر کبھی امام حسین کے ذریعے کا مقصد میں بیان کروں گا, اس سے فطری انفرادی اجتماعی سیاسی اور نفسیاتی اثرات کیا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ روتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کیوں رو رہے, کیوں رو رہے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی آج روئے تو اسے پوچھا جائے گا بھائی کیوں روتے, تو کہیں امام حسین کا اچھا امام حسین رو رہے تو پھر امام حسین کون سے رسول کا نواسا, اچھا رسول کا نواسا کیوں رو رہے, ظلم ہوا, کتنے ظلم کیا یزید نے, کیوں ظلم کیا, دین کو بچانے کے لیے وہ خلیفۃ الرسول بن بیٹھا تھا, خلیفہ المسلمین. تو اب یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ دلی کا مقصد کیا ہے, یعنی حسین کے حسینیت میں شامل ہونا ہے, نہ صرف دو آنسو بہانا ہے, بلکہ حسین کے حسینیت میں رونے والے تو روئے تو یزید بھی تقوی بحال کے لیے رویا, تو روئے تو افواج یزید بھی تھی, اور مارا لیکن تیر حضرت اکبر کے مارا ہے. اس وقت لوگ روئے سے یہ ہونا معرفت کے ساتھ نہیں, رونا معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت رونے کے خوبصورت. ثواب ہے, رونے کے درجات ہیں, رونے کے مقامات ہیں, لیکن اسے معرفت کے ساتھ ہے. تو اس گریے کا ثواب ہے. پھر تیسرا جو ان کا ہمیں ملا آزاداری میں خطبات. آپ دیکھیے کہ پورے سفر حقوق و شام میں خطبات کم ہیں. جہاں موقع مناسب سمجھے اہل بیت امام سمجھے جناب زینب حضرت ام کلثوم یا دوسری خواتین میں خطبے ہیں, حضرت حسینہ سے بھی خبر نہیں ہوئی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ خطبات کے ذریعے سے یہاں تک دربار یزید میں جو امام سجاد کا مشہور خطبہ ہے کہ میں ابن ذنب المصطفیٰ ہوں, پھر مولا علی کی جو فضائی انہوں نے بیان کیا, اللہ اکبر درجات بیان کے مولا علی کے دربار یزید میں, یعنی اس کے دربار میں جس کے بعد میں شام نے فضائل علی کو چھپانے کے لیے درہم و دینار کے منہ کھولے, احادیث اور فیکٹری مفتیوں کے منہ کھولے, جس کے فضائل کو دبانے کے لیے امیر شام نے در حقیقت جو ہے وہ سب شکل گزاری کیا, جس نے کیا کچھ نہیں کیا کہ علی کے فضائل کو علی سے چھین لیا جائے. آج اسی علی کا پوتا علی ابن الحسین, وہ علی جو 40 ہجری میں شہید ہوا تھا, آج 61 ہجری میں علی کا علی کا پوتا علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد جو ہے وہ علی کے فضائل اس طریقے سے پڑھے کہ دنیا دنگ رہے گی. بہت خوبصورت قبلہ, بہت ماشاءاللہ, بہت. یعنی وہاں پہ جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پر بھی کوئی جو ہے وہ علی کے فضائل کس طریقے سے وہ پڑھے گا کہ جو اتنا فیصلہ طے کر کے آ رہا ہے, اللہ جس کے باپ کو, جس کے بھائیوں کو, جس کی اولاد کو, جس کے رشتہ داروں کو, جس کے چاہنے والوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا, لاشیں پامال کر دی, سروں کو کاٹ دیا, ماں بہنوں کو ننگے سر کرایا جا رہا ہے, وہ ہم کے ایسے کلام کرے گا تصور میں نہیں کر سکتے. یہ خطبات کی مار ماری ہے, یہ خطبات کے بعد کے جو شیش میں ان کا اس کو چکنا چور کیا ہے. اور پھر اشعار کے ذریعے یہ 4 اسلوب اور روش بھی ہمیں اداکاری چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہیں, میں اس میں ابھی وارد ہونا نہیں چاہتا, بنیادی جو روش ہے ہمیں اس وقت نظر آتی ہیں. اداکاری کا اصل مقصد یہ ہے کہ امام کے مقصد میں شامل ہوا جائے, امام کے مشن میں ان کا ہم قدم ہوا جائے. اہل بیت ہمیں چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں. یہ ساتھ ساتھ چلنا ان کے مقام کے آنے کے برابر نہیں ہو سکتا.
جیسے کہ ایک میٹرک پاس بچے کو جو او لیول اے لیول کا ہو مثلاً گریڈ 9-10 میں ہو، اس کے ساتھ جاتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر پیچھے چلو گے، اس کا پیچھے چلنا اس بات کے علامت ہے وہ علمی طور پر اس کے ساتھ ہو گیا. لیکن لازم و ضروری ہے کہ اپنی اسکلس کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنی تعلیم قابلیت کے لیے، اپنے ارتقاء علم کے لیے ضروری ہے کہ سرکار کے پیچھے چلے. ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے پیچھے چلیں، ان کی علمیت کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر پیچھے چلتے رہیں. لیکن ہمیں حکم یہی کہ پیچھے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ آپ نے، بہت ہی جو ہے وہ عزاداری کے مقصد کو جو ہے ہمارے ناظرین کے اذہان کے اوپر متجلی کیا، اس کو روشن کیا. ہم بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہدایت ٹیلی ویژن کو دیا. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے آنے والے پروگرامز میں گریا کے اوپر، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، گریا ایک کہ اس کا جو مقصد ہے گریا کا، اور اس کے اندر جو اس کے سیاسی پہلو ہیں، جو اس کے ثواب و معرفت کے پہلو ہیں، تمام چیزوں کے اوپر باقاعدہ ہم ایک ڈیفرنٹ پروگرام میں جو ہے وہ زحمت دیں گے. آپ کو گزارش کریں گے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. ہم انتہائی ایک مرتبہ پھر کہیں گے کہ ہم آپ کے بہت مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہم کو دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.